اللہ 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 اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ روم والے ہوٹل کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ وہاں پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں اور گرل فرینڈس کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی ہے یا ہماری وائف ہے، تو یہ کام کرنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ دو باتیں یہاں پر، دو باتوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے ہوٹل بنایا ہے یا آپ نے کوئی بھی ایسی جگہ بنائی ہے جو آپ کسی کو رینٹ پر دے رہے ہیں، تو اس کے جائز یا ناجائز، حلال یا حرام ہونے کا تعلق تو اس عقد اور اس کانٹریکٹ سے ہے جو آپ کا اور کلائنٹس کے درمیان ہوا ہے، کہ آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کس معاہدے کی بنیاد پہ آپ نے اگر اس کو کہا ہے کہ یہ جگہ مجھے آپ سے رینٹ پہ چاہیے اور یہ آپ کا رینٹ ہے، یہ آپ کا کرایہ ہے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کرایہ آپ مجھے دے دیں اور یہ مکان یا یہ کمرہ آپ اتنی دیر کے لیے کرایہ پر لے لیں، اس سے آپ کا وہ معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ معاملہ ناجائز ہو گیا، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یا تو اس جگہ کی لوکیشن ایسی ہے یا وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر لوگ فیملی کو لے کر نہیں آتے، وہ ڈیڈ پوائنٹ ہے، وہاں لوگ اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ ہی آتے ہیں، تو ایسے موقع پر اگر آپ کو پتہ بھی ہے، جانتے بوجھتے آپ نے ایسی جگہ پہ کوئی ہوٹل کھولا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے ڈیڈ پوائنٹ بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دوں گا۔ یاد رکھیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انسان سے دنیا میں لیتے ہیں، ان اعمال کا۔ یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن کا بدلہ انسان سے دنیا میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو ایسی صورت میں تو بالکل ناجائز اور حرام، اور شریعت اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیتی۔ ظاہر ہے شریعت میں زنا بہت بڑا جرم ہے، قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے سے شریعت نے منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو آدمی اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس کو سہولت کار کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ کسی بھی طرح کوئی قابل معافی جرم نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں واقعتاً لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آتے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ بھی آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، تو وہاں اگر آپ کوئی بکنگ پہ کوئی جگہ دے رہے ہیں، کوئی کمرہ دے رہے ہیں، تو اس کی شناخت کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آج کل شناختی کارڈ آ رہے ہیں، آپ ان سے شناختی کارڈ لے لیں، ان کا فیملی نمبر دیکھ لیں، خاندان نمبر دیکھ لیں، ان کا ایڈریس دیکھ لیں، ساری چیزوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنے پاس ایسی کوئی لسٹ بنا لیں، کوئی ایسا طریقہ کار مرتب کر لیں جس سے آپ آسانی سے شناخت کر سکیں کہ آئے یہ واقعتاً ایک فیملی، ایک خاندان کے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہ خاندان کی ساری تحقیق آپ نے کر لی، اور ظاہر ہے اس کو کوئی برا بھی نہیں مانے گا، برا اس لیے نہیں مانے گا کہ آپ کی بھی سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور آپ کو بھی مختلف قسم کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ آپ جب وہاں انٹری کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں خود پتہ چل جائیں گی۔ تو اگر آپ کو سامنے آتا ہے کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں تو آپ ان کو دے دیں کرائے پر، اور اگر آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ نہیں یہ غلط لوگ ہیں تو ان کو نہ دیں۔ جانتے بوجھتے اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے یہ بہت خطرناک ہے، اور اس سے مکمل احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ